السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج دو رائے میں ملک کی تاریخ کا بدترین سانحہ کو 2 سال ہو گئے. کیا ہم سانحہ APS کے بعد دہشت گردی کے خلاف مقرر کیے گئے اہداف حاصل کر پائے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کتنا ہو پائے؟ اور دوسرے حصے میں بات ہوگی اس جوڈیشل انکوائری رپورٹ کی. عدالتی کمیشن کی اس رپورٹ نے وزارت داخلہ کی کارکردگی پر بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. ہم پہ ان بچوں کا خون قرض ہے. تمام لوگ جو 22,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون قرض ہے. جناب، آج جو ہماری تاریخ کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے اس کو اب 2 سال ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کچھ شہداء کے جو والدین تھے انہوں نے کئی بار کہا کہ جو سوال اس دن اٹھائے گئے ان 2 سال میں ہمیں آج تک کئی ان سوالات کے جواب نہیں مل پائے، اور آپ اس کے متعلق ایک جوڈیشل کمیشن منعقد کریں اور اس انکوائری رپورٹ سے شاید ہمیں وہ جوابات مل جائیں. کل یہ ثابت ہو گیا کہ جب ایک جج صاحب بے باکی سے کام سنبھالیں اور ایسی کمیشن انکوائری کو پرسیو کریں تو کس طرح کے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں. ہاں، ویسے یہ دیکھیں نا، یہ بہت ہی المناک واقعہ تھا. جی، پوری ملک نے اس ٹریجڈی کو فیل کیا، لیکن اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جو پاکستانی سوسائٹی فریکچر تھی اور حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جو ملیٹنٹس کے خلاف آپریشنز ہوتے تھے، ملٹری آپریشنز، ان کے حوالے سے بھی کنسنسس موجود نہیں تھا سوسائٹی میں. لیکن یہ جو وہ واقعہ ہے جس کے بعد حکومت پاکستان کو اور فوج کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، اور پوری قوم کو اکٹھا کر لیں کہ آپ نے یکسو ہو کے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنا ہے. وہ 1-2 پاکٹس فرنج، لونیٹک فرنج ابھی بھی موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے وائلنس کے خلاف یہ واقعہ جو تھا نا، اس نے پوری قوم کو جوڑ دیا تھا. بڑا اس ٹریجڈی کو بڑے اسٹرانگلی ساروں نے فیل کیا تھا. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ امتیاز صاحب ہیں، معروف تجزیہ کار بھی ہیں. امتیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ 16 دسمبر 2014 کو آج 2 سال ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درآمد ہو پایا؟ دیکھیے اسد، نیشنل ایکشن پلان تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا ایک اعادہ تھا، سول حکومت کی طرف سے اور ملٹری قیادت کی طرف سے. اب ہوا یہ کہ اسی پلان کے نتیجے میں بہت سارے آپریشنز ہوئے اور چند مہینے تک وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ ہمیں اعداد و شمار ملتے رہے کہ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، جو بھی عملی اقدامات کیے جا رہے تھے. اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ تمام سلسلہ عملاً رک گیا، اور اس کا میرا خیال ہے اظہار جو کوئٹہ کمیشن انکوائری رپورٹ ہے اس کی صورت میں سامنے آیا ہے. بحیثیت مجموعی وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سویلین حکومت اور فوج یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. فوج والا پہیہ تو چلتا رہا، کیونکہ آرمی پبلک اسکول پہ حملے کو میرا خیال ہے، ذاتی میری رائے ہے کہ جنرل راحیل شریف نے ایک ذاتی سانحے کے طور پہ لیا اور اس کا اظہار وہ مختلف مواقع پہ بھی کرتے رہے. اس کے نتیجے میں جگہ جگہ ملک بھر میں انہوں نے آپریشن کروائے. ISI بھی اس میں شامل رہی، کسی حد تک KP میں، فاٹا میں میرا خیال ہے انٹیلیجنس بیورو بھی شامل تھا. لیکن گاڑی کا جو دوسرا پہیہ ہے، سویلین حکومت، پولیس اور سویلین انٹیلیجنس ادارے، وہ اتنی تندہی سے یہ کام انجام نہیں دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس میں خود وزیر داخلہ نثار علی خان کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے. اچھا، ویسے امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ بدنیتی اس کی وجہ ہے یا نااہلی اس کی وجہ ہے؟ میرا خیال ہے اس میں سیاسی مصلحت پسندی بہت زیادہ ہے. سیاستدان ایسے سخت فیصلے نہیں کرنا چاہتا جو براہ راست اس کی
کنسٹیٹوئنسی یعنی اس کا جو انتخابی حلقہ ہے اس پہ اثر انداز ہو سکے. آپ دیکھ لیجئے فیصل آباد، جھنگ، یہاں پہ کس کا ہولڈ ہے. ایک طرف عابد شیر علی، چودھری شیر علی، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، دوسری طرف جو ایسی تنظیمیں جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے ان کے رہنما ہیں، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو چھوٹو گینگ کے خلاف جو آپریشن ہوا اور اس میں فائنلی فوج کو آ کے اس سے ہتھیار ڈلوانے پڑے تو وہ نہ ہوتا. کیونکہ اس میں سیاستدانوں نے خاص طور پہ یہ 3 صوبے سندھ، بلوچستان اور پنجاب، ابھی تک پولیس ان وزرائے اعلیٰ کے شکنجے میں ہے، اور تمام گورننس اور رول آف لاء جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ بھی کہتے ہیں وہ اس کے شکنجے میں ہے. تو جب تک یہ بنیادی چیزیں درست نہیں ہوں گی، یعنی CRPC میں جامع تبدیلیاں نہ ہوں، اور جب تک پولیس کو ایک آپریشنل آزادی نہ ملے، خود مختاری نہ ملے، جس کے تحت پولیس کا سربراہ وزیر اعلیٰ کو جواب دینے ہونے کی بجائے پارلیمان کو ہو اور خود اپنے فیصلے کر سکے، بجائے اس کے کہ ایک SHO یا ASI کی تبدیلی کے لیے بھی اس کو وزیر اعلیٰ سے اجازت لینی پڑے. کیا ایک دن میں پیدا ہو گئیں یا کافی عرصے سے یہ پائل اپ ہو رہی تھیں؟ اور یہ خرابیاں جو ہیں مطلب کم از کم 30-40 سال تو آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا؟ 30-40 سال پرانے حکمران جو ہیں سب کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے بشمول موجودہ حکمرانوں کے؟ نہیں، میں نے کسی ایک حکمران کی بات نہیں کی ہے، میں تو حکمران طبقے کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، گیلانی صاحب تھے، ہمارے حکمران اس موجودہ حکمران ہیں. کیونکہ 1861 کا CRPC 1861 کا پولیس ایکٹ ہے اور 1860 کا CRPC ہے. ان میں جب تک بنیادی طور پہ تبدیلی نہیں، جامع تبدیلیاں نہیں ہوں گی، اس وقت تک دہشت گردی کے خلاف اور جو انتہا پسندی ہے ان کے خلاف اقدامات ہماری کافی میں سمجھتا ہوں ایک جد و جہد ہی رہے گی. کیونکہ اسی کی بنیاد پہ آپ کے مقدمے عدالتوں میں جاتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ لطیف اللہ محسود جس کو امریکی فوج نے افغان انٹیلیجنس سروس سے عملاً چھینا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، تو نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے آیا ہے. یعنی TTP کے ایک خصوصی نمائندے کے طور پہ وہ کابل گیا ہوا تھا. 7-8 اکتوبر 2013 کو اس کو پکڑا گیا. اسی کے نتیجے میں 1 نومبر 2013 ہی کو حکیم اللہ محسود مارا گیا ایک ڈرون حملے میں. تو یہ اس نوعیت کے واقعات آپ کے CRPC کے تحت فیصلہ نہیں ہو سکتے. ہم تو بلکہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے 1997 کا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کر پائے. اس میں بھی 6-7 ایسے نکات ہیں جس سے براہ راست انتہا پسند تنظیموں کو اور ان تنظیموں کو جو کہ اس ملک کے خلاف بات کرتی ہیں، عوام کے خلاف بات کرتی ہیں، ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، ان کے خلاف جامع اقدامات ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے سیاستدان مصلحت پسندی کا شکار ہیں، ہماری پارلیمان قانون سازی کے معاملے میں وزرائے اعلیٰ اور اکثریتی جماعت کی پابند ہے، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے خلاف یا ان سے جڑے دوسرے معاملات کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پیش رفت کی توقع کر سکتے ہیں. امتیاز صاحب، آپ کی بہت خوشی ہوئی، بہت تعمیری جواب تھا. آخر میں جناب کچھ APS شہداء کے والدین کی یہ گزارش ہے کہ ایک انکوائری کی جائے APS ثانیہ کے متعلق. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک تعمیری قدم ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی حادثہ ہو اس نوعیت کا لازمی میں سمجھتا ہوں اس کی تفتیش ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ ہر معاشرے میں جو بھی جن معاشروں نے ترقی حاصل کی ہے، کرٹیکل انکوائری اس کا ایک لازمی جزو رہی ہے. کمیشنز کا مطالبہ یا کسی خصوصی کمیٹی کا مطالبہ کوئی انہونا نہیں ہے. 150 جانیں اس میں چلی گئی تھیں. اگر والدین کی اکثریت کی یہ خواہش ہے تو میں سمجھتا ہوں اس خواہش پہ عمل ضرور ہونا چاہیے. امتیاز صاحب، بہت شکریہ شو میں ہونے کا، اپنا وقت دینے کا. یار دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، کہ آپ سارا بلیم فوج پہ ڈال دیں یا سارا بلیم سول پہ ڈال دیں. لیکن آپ اس پہ اتفاق کریں گے جو امتیاز صاحب نے کہا کہ یہ اگر گاڑی کے 2 پہیے تو ایک پہیہ بالکل نہیں چل رہا اور وہ سویلین سائیڈ ہے. دیکھنا اس پہ یہ ایک بڑا سٹرونگ آبجیکشن ہو سکتا ہے. اچھا، کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے نا بڑے عرصے سے کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے وکٹری اچیو کر لی، مشن اکمپلشڈ.
فوجی پہیہ تو کام کر رہا تھا, سول پہیہ کام نہیں کر رہا تھا. لیکن فوجی پہیہ کام کرنے کے باوجود بھی تو ہر تیسرے دن ایک دھماکہ ہو جاتا ہے یار, ہر تیسرے دن ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ یا تو فوجی پہیہ کام کر رہے ہیں یا فوجی پہیے کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. لیکن میں اگر ویسی ڈیولز ایڈوکیٹ اگر کر لیں اس سبجیکٹ میں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے ایک مستقل کارروائی کی گئی اور اس وجہ سے جو اس طرح کے واقعات ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں ہر 3 دن بعد ہوتے ہیں, وہ اب 80% کم ہو گئے ہیں. اور سارا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ جو سویلینز ہیں آپ کے, وہ یا تو نااہل ہیں یا بزدل ہیں یا ان کی نیت ہی میرا خراب خیال ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ریسٹرکچرنگ بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے ٹیک آن کرنا ہے, ہیڈ آن لڑنا ہے ان سے, ملیٹنٹ سے, ٹیررسٹ سے, تو ریسٹرکچرنگ پاکستانی سوسائٹی کی, پاکستانی اسٹیٹ مشینری کی بہت امپورٹنٹ ہے. 3 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے, آپ نے بریک پہ بھی جانا ہے, ٹائم کم ہے. میں 3 پوائنٹس یہاں دہراتا ہوں جو ایکسپرٹس بہرحال ایگری کرتے ہیں. بتائیں جناب. 0 پرابلمز ود یور نیبرز, تاکہ آپ اپنے سارے ریسورسز جو ہیں نا اس انٹرنل سیکیورٹی پہ فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے. ریشنلائزیشن آف یور بجٹ, تاکہ آپ کنونشنل ملٹری اسپینڈنگ سے ہٹ کے ان انٹرنل سیکیورٹی سٹرکچرز پہ خرچ کر سکیں. اور آخر میں ایک نیا نیریٹو, تاکہ آپ دنیا کو بھی بتا سکیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ری اورینٹ کر لیا, اور آپ اپنی پاپولیشن کو بھی بتا سکیں کہ ہم نے ری اورینٹ کر لیا. اس سب میں بس یہ کہوں گا جناب کہ ان 3 نقطوں پہ اگر آپ عمل بھی کر لیں تو پھر بھی نیت کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. اس پہ خیر ہم بات کرتے رہیں گے, مباحثہ بھی جاری رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ملکی تاریخ کا جو سب سے بدترین سانحہ تھا, اس کو 2 سال ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, آئیں دیکھتے ہیں نو مقرر آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے اس کے متعلق کیا فرمایا. ہم اس وقت تک, جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے, جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے, پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. جناب, ہر جو خون کے قطرے کا حساب اور امن کا گہوارہ, اب یہ ہماری منزل ہے. لیکن جس طرح کل کی کوئٹہ راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے. جو کوئٹہ کی انکوائری کمیشن رپورٹ نے یہ اب ثابت کر دیا ہے. مجھے بلکہ وہ رپورٹ پڑھتے ہوئے, ایک سابق چیف جسٹس تھے جن کے ریفرنس پہ, فل کوڈ ریفرنس پہ, انہوں نے کہا کہ عدل کے ایوانوں میں بعض اوقات انہوں نے خوف کے کئی روپ دیکھے. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک جج صاحب بنا کسی شک کے, بنا کسی خوف کے جب کام لیتے ہیں اور طے پہ پہنچنے کی کارروائی کرتے ہیں, تو آپ کو کیا جواب نہیں ملتے. تو کوئٹہ کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس میں اٹس این انڈائٹمنٹ آف دی گورنمنٹ, ریاست کی ایجنسیز کی, میں تو سمجھتا ہوں آپ کے معاشرے کی, آپ کے جو اس شعبے میں جی آپ کے صحت کے شعبے میں جو کام کرنے والے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑا. اس میں کچھ 2-3 ایسے میں سمجھتا ہوں جگمگاتے ہوئے تارے تھے جو شاید تھوڑے سے ایکسیپشنل تھے سب میں سے, لیکن آپ کا کوئی انٹرفیس نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ تو کوئی پلان ہی نہیں تھا. آپ دہشت گردوں کے شکنجے میں آ کے بلٹ پوائنٹس لکھ دیے ہیں یار, آپ نے اس کو اسٹریٹجی بنا لیا, پلان کا نام دے دیا. اور جو میڈیا یہ الفاظ دیتا ہے نا, پلان, اسٹریٹجی, اور دیز آر سمپل بلٹ پوائنٹس. لیکن اب جب بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دیز آر سمپل بلٹ پوائنٹس. جو امتیاز گل صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ جی وزیر داخلہ آپ کے نے ایک کلا دم تنظیم, بلکہ 3 کلا دم تنظیموں کے جو ایک سربراہ ہیں اس سے ملے وہ, اور ان کے جو شناختی کارڈ کے متعلق کچھ گزارشات تھیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کیا اس پہ میں جو کہنا چاہتا ہوں جناب عمر صاحب, بالکل غور و خوض کیا کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ جی یہ کچھ بلٹ پوائنٹس ہیں. آپ اگر 7, 9, 15 اور 18 پہ آ جائیں جناب,
تو اس سے یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے اپنے وزیر داخلہ جو نیکٹا میں بھی بیٹھتے ہیں, جو آپ کے کاؤنٹر ٹیرر کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ہی ان سب نکات سے انحراف کر لیا. اگر آپ آ جائیں جی 7 پہ 7, آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ جی کلا دم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 9 تھا مذہبی انتہا پسندوں کو روکیے اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. 15 تھا کہ پنجاب سمیت ملک کے کسی بھی کونے میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی. اور آخر میں 18 تھا جناب کہ فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے جو 4 نقطے تھے نیشنل ایکشن پلان کے, آپ کے اپنے وزیر داخلہ نے اس میٹنگ کے ذریعے فارغ کر دیا, بہا دیا, پانی میں بہا دیا. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ یار میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے جی کہ ان سے ملنا جو ہے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لیڈر سے ملنا اٹ سیلف بڑا ہی غلط میسج بھیجتا ہے اور ایک بہت ہی مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے ان لوگوں میں جو ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں, جو وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. ہم بھی ایک طرح سے وکٹمز ہیں نا, کہ ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کل کیا ہوگا, آج کیا ہوگا. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی وکٹمز ہیں ایک طرح, ہمیں بھی مایوسی کی طرح. لیکن مجھے اس رپورٹ سے تھوڑا سا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں نا, یہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے اور اس رپورٹ سے مجھے ایسے لگا جیسے بیسک ازمپشن رپورٹ کی یہ ہے کہ کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے ریاست کے پاس, یہ سب کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ بدنیت ہیں اور کیونکہ نااہل ہیں اس لیے نہیں کر پا رہے. میرا اور بہت سے ایکسپرٹس کا, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن بہت سے ایکسپرٹس ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستانی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو سیریس آفیشلز ہیں, بڑے سینئر آفیشلز, آف دی ریکارڈ بریفنگز میں, بیک گراؤنڈ بریفنگز میں یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں, جو ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کے پاس اربن ٹیررزم سے ڈیل کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان جج صاحب نے جب کمیشن چل رہا تھا تو کہا کہ جی دہشت گرد کی شناخت کیا تھی, آگے سے بتایا یہ گیا کہ جی ہم نے ان کی تصویریں ہمارے پاس ہیں, لیکن کیونکہ وہ تصویریں نہ انہینس ہوئی تھی, نہ اس پہ مزید کام کیا گیا تھا, ان کو ابھی تک اس کی شناخت کا علم نہیں تھا. جج صاحب نے, اب جج صاحب نہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں, نہ کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں, نہ کسی فورینزک سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ جی آپ خدا کا خوف کریں, آپ فورینزکس کی طرف اس سب جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کو جمع کرائیں. جب آپ نے فورینزکس میں یہ رکھا, یہ ساری تصویروں کو انہینس کیا, تو وہ جو سوسائڈ بامبر تھا, جو خودکش حملہ وار تھا, اس کی شناخت ثابت ہوئی, اس کے گھر والوں کی جو شناخت تھی وہ ثابت ہوئی, ان کا جو موٹو تھا وہ ثابت ہوا, سب کا سب آپ کو پتہ چل گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جناب کہ یہ نیت کی بات تھی, آپ اگر یہ کر لیتے آپ کو پتہ چل جاتا. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان میں کتنی سوسائڈ بامبنگز ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل پرابلم بتا رہا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں سب گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ سب کے فورینزک کرانا شروع کر دیں نا تو یہ فورینزک لیبس تو بلاک ہو جائے گی یار. نہیں جناب, لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکثریت بھی فورینزکس کی طرف نہیں جا سکتی. میں کہہ رہا ہوں کہ جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں پاکستان کا میں جو ٹیررسٹ کام کر رہا ہے نا, اس کے انٹرنیشنل لنکیجز ہیں. ٹھیک ہے, وہ القاعدہ کے ساتھ لنکڈ ہے, ISIS کے ساتھ لنکڈ ہے, ڈفرنٹ اور آرگنائزیشن جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی ہیں, ویل فائنینسڈ ہیں, ویل موٹیویٹڈ ہے, ٹیکنالوجی اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں. آپ پھر بھی فورینزکس تک تو جا سکتے ہیں. ایک بات سنیں نا, میری بات سنیں. پاکستانی اگر آپ چلے جائیں نا خیبر پختونخوا, پشاور چلے جائیں آپ, وہاں جو آپ کو سپاہی ملے گا نا, وہ ابھی بھی سیکنڈ ورلڈ وار وینٹیج کی اینفیلڈ رائفل لے کے کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی یوز کرنے والے ٹیررسٹ کا مقابلہ کر پائے گا. چلیں اس پہ بات کرتے رہیں گے, اور اگلے حصے میں جو اس جوڈیشل انکوائری رپورٹ پر کچھ سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کوئٹہ سول ہسپتال کے سانحے کے بعد جو کمیشن انکوائری رپورٹ آئی اس کے متعلق بات ہوگی. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ برخدار خان صاحب ہیں, ایڈوکیٹ. جی خان صاحب, ویلکم. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب یہ بتائیے گا کہ جو اس کمیشن انکوائری رپورٹ نے یہ سارے سوالیہ نشان اٹھائے اور ریاست وزارت داخلہ اور ایجنسیوں کے متعلق کہا کہ نہ صرف نااہلی تھی بدنیتی بھی تھی, آپ پروسیڈنگز کو آپ نے بڑی قریب نظر سے دیکھا, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک تو یہ دن ویسے ہی کمیشن کے حوالے سے بہت اہم ہے. ایک ہمارا تاریخی حمود الرحمان کمیشن تھا, وہ تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ایک آرمی پبلک اسکول کا کمیشن ہے جو ابھی تک یا بنا نہیں یا بنایا نہیں گیا. کوئٹہ انکوائری کمیشن سر اس حوالے سے بہت ہی منفرد ہے. یہ واحد ایسا کمیشن ہے جس میں پاکستان کی تاریخ میں واحد ایسا کمیشن ہے جس میں سپریم کورٹ کے حاضر ایک جج نے اس انکوائری کو کنڈکٹ کیا اور بڑی جانفشانی سے. قاضی صاحب نے دن رات محنت کی اور ہم تقریباً ہر روز ادھر ہی حاضر رہے. ہر گواہ کو, ہر ذمہ وار بندے کو جو انہوں نے کٹہرے میں بلایا تو کوئی بھی ایسی انہوں نے کسر نہیں رکھ چھوڑی کہ اس پہ آپ کہیں کہ رپورٹ میں یا کوئی تشنگی رہ گئی ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہے. اور جو کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, تو سر میری ایک آبزرویشن آپ کہہ لیں کہ ہم کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوئے دہشت گردی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے. اور اس بات کی طرف اشارہ بھی رپورٹ میں کیا گیا کہ ہر بار یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں, اور ان بیرونی طاقتوں کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسا کام عمل میں نہیں لایا گیا کہ کوئی پتہ چلے کہ یار اگر وہ کر رہے ہیں تو ملک کا دفاع بھی ہو رہا ہے. تو کمیشن نے ویسے آپ کے خیال سے کون سے اقدامات کرنے چاہیے, ذرا آپ وہ بیان کرتے ہیں نا, وہ اقدامات کون سے ہونے چاہیے؟ سر اقدامات تو کمیشن کی جو سفارشات تھی وہ انتہائی ہی جامع ہیں. انہی کو اگر کوئی سنجیدہ لینا چاہے یا ان کو کام میں لانا چاہے تو شاید وہی ہماری سارے دہشت گردی سے متعلق سارے مسئلوں کا حل ہو سکتی ہیں. ان کمیشن سے پہلے بھی قاضی صاحب نے ایک کیس میں فیصلہ سنایا تھا کوئی 3 سال پہلے یا 4. اگر اس کا ذکر بھی ہے کمیشن میں, اسی ججمنٹ کا ذکر بھی ہے. اگر اس ججمنٹ اور اس کمیشن کی اس رپورٹ کو جو ہمارے مقتدر یا ارباب اختیار ادارے ہیں, ریاست اور ان کے ادارے, اگر وہ سول ہیں یا فوجی یا جاسوسی, اگر وہ اس کیس کے فیصلے کو اور اس کمیشن کے جو سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی جامع پالیسی بنائے یا جو بھی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اطلاق کے لیے سنجیدہ ہو جائیں, تو میرے خیال میں ہمارے مسئلے بڑی حد تک دہشت گردی سے متعلق ہمارے مسئلے بڑی حد تک حل ہو سکتے ہیں. حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک جناب, بالکل درست. برخدار خان صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. تھینک یو. یار ایسے نا پریکٹیکل پرابلمز جو فیس کرتے ہیں نا انویسٹیگیٹرز, ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. نہیں جناب, لیکن اس میں ایک اگر لیکن ایک ایس ایچ او لیول کا آفیسر اگر ایک سوسائڈ بومبنگ کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا, آپ اس کی پریکٹیکل پرابلمز دیکھیں نا, کہ ایک سپریم کورٹ کا جج اگر اصرار کرے گا تو ریاستی ادارے اس کے لیے فورینزک ایگزامینیشن کرا دیں گے اس کی باڈی کا سوسائڈ بومبنگ کا, اگر وہ تھوڑا سا اصرار کرے گا. آپ کے خیال سے ایس ایچ او کو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے پرابلم فیس کریں گے ایک فورینزک کروانے کے لیے؟ ٹھیک, پنجاب لیب تک اس کی ایکسس نہیں ہوگی یار. بالکل. میں لیکن یہ ضرور کہوں گا اس میں کہ جو آپ نے بات کی کہ کئی اس طرح کے مسائل ہیں ایس ایچ او کے لیے, اور جو بھی تحقیقات کر رہے ہوں گے, جو گاڑی تھی بلال قاسی صاحب کی, اب یہ ثابت ہو گیا کہ بلال قاسی صاحب کا جو انہوں نے جو ان کی جان لی تھی وہ صرف ایک پلوئے تھا کہ باقی وکلا کو پھر ہسپتال میں لایا جائے. اکٹھا کر کے تاکہ جناب قاسی صاحب کی گاڑی ایک تو ادھر پڑی رہی کچھ گھنٹے تک. ان کے صاحبزادے اس رپورٹ میں ان کی گواہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس
کو کسی نے کارڈن آف نہیں کیا, اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, اس کو فورینسکس تو دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آخر کار پولیس نے گاڑی کو لے لیا اپنے اس میں کسٹڈی میں, تو اس کے کچھ دن تک, بلکہ کچھ دن تک نہیں, کچھ ہفتے تک انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ کیا کہ جی اس میں جو بلٹ کی ایمٹیز ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے اس میں انویسٹیگیشن میں جو پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس میں ریکوری کیا ہوئی, اس میں ایمٹیز کہاں گئیں, اس میں گولیاں کہاں لگیں, انہوں نے وہ تک نہیں کیا. اتفاق میں کرتا ہوں کہ ایس ایچ او میں اور سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ میں بہت فرق ہے, اور جو ان کی مشکلات ہیں اور ان کی مشکلات میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن جب آپ یہ پہلے ہی اقدامات نہیں لیں گے تو فورینزکس کی تو بات ہی نہیں ہو سکے گی. یار میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا نا کہ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور ری ایلوکیشن کی ضرورت ہے, ریشنلائزیشن آف بجٹ کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2 سال میں ضرب عظم پہ حکومت پاکستان اب تک 190 بلین روپیز خرچ کر چکی ہے. ٹھیک, آپ کو پتا ہے 1 سال میں ٹوٹل بجٹ پورے بلوچستان پروونس کا, بہت سب سے بڑا پروونس ہے پاکستان کا, آپ کو پتا ہے کتنا بجٹ ہوتا ہے ان کا؟ جناب 30 بلین روپیز. یعنی ایک چھوٹا سا ایک خطہ خیبر پختونخوا کے فرنج پہ واقع نارتھ وزیرستان, اس میں آپریشن ہو رہا ہے. 2 سال میں 190 بلین روپیز خرچ کر دیا آپ نے, اور پورے بلوچستان میں آپ 30 بلین خرچ کر رہے ہیں, جو آپ کے ملک کی 44% زمین ہے اس پہ. اور آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جناب جب لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا نا, لال مسجد کے آپریشن نے 2-3 باتیں ثابت کر دی تھی. ایک یہ کہ لال مسجد کے آپریشن کے فوراً بعد ملٹری اور ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک گریجولی ازیوم کرنا شروع کر دیا تھا رول انٹرنل سیکیورٹی کا. ٹیررسٹ اٹیک ہوا, ملٹری وہاں گئی, ازیومڈ دا انٹرنل سیکیورٹی رول. اگر انٹرنل سیکیورٹی رول کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہو سکے تو انہوں نے ٹریننگ کا رول ازیوم کر لیا. ٹھیک ہے, اس کاسٹ کیا تھی؟ کاسٹ یہ تھی کہ آپ سویلین ادارے بلٹ ہی نہیں کر سکے, اور وہ واپس کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں کر سکا, نہ ملٹری گورنمنٹ نے تو یہ ڈیسیژن کرنا ہی نہیں تھا, انہوں نے تو ایلوکیٹ کرنا ہی فوج کو تھا, اور وہ اختیارات واپس ضمنی لیول پہ نہیں آ سکے. ٹھیک, سول گورنمنٹ نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلٹ کرے اور ان کو بتائے, کیونکہ یہ اربن ٹیررزم جو ہے نا, فوج از ناٹ ٹرینڈ, فوج از ناٹ موٹیویٹڈ ٹو ٹیکل اربن ٹیررزم. آپ کو الگ سٹرکچرز کھڑے کرنے پڑیں گے. اور ایک بات میں اور بتا دوں, دیکھیں نا, یہ جتنے ایکسپرٹس ہیں ہم بات کرتے ہیں وہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہی کہیں ادھر ادھر نہیں چلا جائے گا ٹیررزم, آپ نے اس سے ڈیل کرنا ہی کرنا ہے. کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ یہ 10 سال گزریں گے, 5 سال گزریں گے تو یہ چلا جائے گا کہیں, اور ڈیل کرنا ہے, چلے نہیں جائے گا. ڈیل کرنا ہے آپ کی پولیس نے, آپ کی جو ضمنی فورسز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. بالکل ٹھیک, اس پہ بالکل اتفاق کریں گے. اور جو کچھ اور انتہائی تشویشناک نکات ہیں جو اس رپورٹ نے اٹھائے ہیں اس پہ بات کریں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کوئٹہ سول ہسپتال کے سانحے کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ اب نمایاں ہو گئی ہے, اور اس کے کچھ تشویشناک نکات بھی ہیں اور گہرے سوالیہ نشان ہیں ریاست اور سیاسی حکومت کے متعلق. جناب, میں اگر 2-3 نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں اگر ریاست کا آدمی ہوں, یا اگر میں کسی ایجنسی کا آدمی ہوں, یا اگر میں ایک لا انفورسمنٹ کا آدمی ہوں بلوچستان میں, اور اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے, تو جی پہلی چیز تو پتہ یہ آپ کو شاید کرانی چاہیے کہ جی کیا کس نے. وہ آپ نے کہا کہ کلادم تنظیمیں جو ملوث ہیں, اور کچھ کلادم تنظیموں نے ذمہ داری بھی قبول کی کہ واقعی میں ہم نے کیا. وہ اس وقت کلادم نہیں تھیں, آپ نے ان کو کلادم قرار تک نہیں دیا. اس کے بعد شاید مجھے بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو باڈی ہے جس کو بنایا گیا تھا کہ اس طرح کے مسائل ہیں ان کا سامنا کیا جائے, نیکٹا, اس کی کیا کارکردگی ہے. اس کے بورڈ آف گورنرز نے ایک بار بھی نہیں ملاقات کی, اور جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ 3 سال میں انہوں نے ایک بار ملاقات کر لی. یہ بات ہو چکی ہے,
کہ وزیر داخلہ صاحب نے جو کل عدم تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کی وہ بھی اپنی جگہ. پھر مجھے یہ شاید کوشش کرنی چاہیے آن دا پولیٹیکل سائڈ کہ لوگوں کو میں حوصلہ دوں, ان کو صبر و تحمل کی میں بات کروں اور کہوں کہ تحقیقات جاری ہے, ہم پہنچ جائیں گے, طے پہ ہم پہنچ جائیں گے. میں اس کے بجائے یہ کہتا ہوں کہ دو ہمارے جو دشمن ہمسائے ہیں, دشمن بھی ہیں اور ہمسائے ہیں, ان کی جو ایجنسی ہیں وہ اس گناہ میں ملوث ہیں. بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے اس میں دہشت گرد جن کی شناخت ہو گئی تھی وہ سب کے سب لوکل تھے. تو جناب یہ سب کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا نیت کا مسئلہ ہے؟ دونوں مسئلے ہیں, دونوں مسئلے ہیں. اچھا, میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو سب سے پہلے ہم نے جو ایشو ڈسکس کیا تھا نا APS والا, اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بھی میں APS کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے. یہ 30 اکتوبر 2006 کا واقعہ, چناگئی ایک ایریا ہے باجور میں. یہاں امریکن نے ایک ڈرون سٹرائک کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ایمن الزواری القاعدہ کا سیکنڈ ان کمانڈ یہاں پر موجود تھا جب ہم نے اٹیک کیا, اور وہ وی مسڈ ہم, کلوز مس تھی وہ. اچھا, ہوا یہ کہ یہاں جو MNA تھا باجوڑ کا, وہ جماعت اسلامی سے اس کا تعلق تھا, ہارون رشید نام تھا اس کا. اس نے 6-7 جرنلسٹوں کے سمیت مجھ سمیت 6-7 جرنلسٹوں کو پشاور میں اور اسلام آباد میں کانٹیکٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو یہ مدرسہ وزٹ کرا دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں, ان کی فیملی سے مل لیں, ان کے بچوں کی فیملی سے, ماں باپ سے مل لیں. اور اچھا, وہ یہ تھا کہ باجوڑ کے راستے بند تھے, پیراملٹری ٹروپس بیٹھے ہوئے تھے, وہ جانے نہیں دے رہے تھے. تو ہم نے کوئی لوور اپر دیر سے پہاڑوں سے پیدل کوئی 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم باجوڑ میں اترے, پہاڑوں کا 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے, اور وہ ہارون رشید کے لوگ ہمیں وہ مدرسے میں لے گئے. اچھا, اب وہ ایک آبادی کے اندر ایک گاؤں تھا, گاؤں کے اندر آبادی تھی, آبادی میں وہ کے درمیان وہ تھا. ہم نے اس مدرسے کو دیکھا, وزٹ کیا. اس میں چھوٹی چھوٹی چپلیں, میں نے وہاں پر بچوں کے جواز کے ٹکڑے بھی دیکھے, چھوٹے 8-9 سال کے بچوں کے ٹکڑے. اور ہم ان کی فیملی سے ملے, ان بچوں کی فیملی سے ملے, ماں باپ سے ملے, ان کو انٹرویو کیا, دسیوں سے ملے, 10 انٹرویو کیا, اور سب نے بتایا کہ یہ 800-900 سال کے 80 بچے تھے جو اس میں مارے گئے. مجھے وہ فیض کا شعر یاد آ جاتا ہے جب بھی میں واقعہ وہ یاد کرتا ہوں. دل دہلا دینے والے مناظر تھے وہاں پہ کہ کہیں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ, نہ دستے ناخنوں قاتل, نہ آستین پہ نشاں, نہ خاک پر کوئی دھبا, نہ بام پر کوئی داغ, کہیں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ. اور میں جب بھی APS تو ہمارے بچے تھے, ہماری پوری قوم کے بچے تھے, لیکن چناگئی میں مرنے والے لوگ بھی ہماری قوم کے بچے تھے. بالکل ٹھیک. اور وہ ادر سائڈ آف دا سٹوری ہے. مدرسے میں پڑھ رہے تھے, سوشل سٹیٹس لو تھا, یہ سب باتیں اپنی جگہ, شاید کوئی ایکسٹریمزم کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوں, لیکن 900 سال کے بچے کیا ایکسٹریمزم کی تعلیم حاصل. یہ آپ نے ایک بہت عجیب و غریب بائنری دے دی ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی ہولناک بات بتاؤں کہ اس اسٹرائک کے بعد جنرل مشرف جو اس وقت کا فوجی حکمران تھا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ یہ ہم نے مارا, یہ اسٹرائک ہم نے کی, اور فخر سے بوسٹ کیا اس نے. نہیں, میں سمجھتا ہوں. اور جب ہم جا کے نا ان بچوں کے والدین سے پرووک کرتے تھے انہیں, ہم ان کو, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ فوج نے مارا ہے یہ لوگوں کو, ان لوگوں کو. اور ان کے والدین غصے میں آ جاتے تھے کہ فوجی ہمارے بھائی ہیں, یہ فوجیوں نے نہیں مارا, یہ امریکنز نے مارا. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت عجیب و غریب بائنری ہے کہ آپ اگر ڈرون سٹرائکس کے متاثرین کے خلاف ہیں تو جو دہشت گردوں کے متاثرین ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو واقعی میں سانحہ ہوا. بات یہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں اور وہ بھی پاکستانی شہری ہیں. دہشت گردوں کا بھی ظلم ہے اور ان ڈرون سٹرائکس کا بھی ظلم ہے. اس طرح کے بائنریز جو ہیں یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں
تشویشناک ہیں اور آپ کے سینٹیمنٹ کو یہ تباہ کریں گے. اگر جناب اس پہ آ جائیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی وجوہات کی طرف دیکھنا چاہیے. جج صاحب نے اس رپورٹ میں کچھ آپ کو فوری اقدامات کے مشورے دیے ہیں. تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ان اقدامات پر عمل نہیں ہوگا, اور 16 دسمبر کو ایک اور بھی سانحہ, ایک بہت بڑا جس طرح کہتے ہیں ایک نیشنل ٹریجڈی, ایک نیشنل کرائسس, جس میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان, اس کی فوج اور اس کی سویلین لیڈرشپ ملوث تھی کہ ڈھاکہ جو تھا وہ آپ سے الگ ہوا, جو ایسٹ پاکستان سے الگ ہوا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حمود الرحمان کی کمیشن کی رپورٹ بھی تھی, جسٹس حمود الرحمان صاحب کی, انہوں نے کچھ جرنیلوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے آگے آپ اگر بڑھ جائیں جناب, تھوڑی سی آپ اگر اسی دہائی میں آ جائیں, اگر جناب اگر میں ایک بالکل شیئر ہوگا, اگر یہ آخری آپ ان کچھ کمیشنوں کو لے لیں, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو لے لیں آپ, جو یہ ضیاء صاحب کی جو ہوائی حادثہ ہوا تھا شفیع الرحمان کمیشن, وہ لے لیں آپ اگر جو 1954 میں پنجاب ڈسٹربنسز ہوئی تھیں وہ کمیشن آپ لے لیں, آپ میمو گیٹ لے لیں. شہید محترمہ کی اسیسینیشن پہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف اے پی ایس پشاور میں اسی طرح کا کمیشن ہونا چاہیے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دکھایا کہ بے باکی سے آپ کس طرح کی کمیشن کے یہ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں, لیکن اس کمیشن انکوائری کے جو اقدامات ہیں وہ آج اور ابھی آپ کو لینے چاہیے, اور ان پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو دردناک کہانی ہے ڈھاکہ فال کی, جی, وہ رہ کے فیض احمد فیض ہی یاد آ جاتا ہے کہ اس سے اس دھرتی کے درد جو ہے نا فیض کی شاعری میں آپ کو سمجھا تھا. جی, وہ فیض نے نظم لکھی تھی نا ڈھاکہ سے واپسی پہ, ہم کہ ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد, پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. ٹھیک. اور ایک اور شعر اس کا سنا دیتا ہوں کہ ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جہاں صدقہ کیے, ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آدمی کہے بھی شاید کوئی انحراف کر سکتا ہی نہیں ہے, لیکن آخر میں یہ بات ضرور بلند ہوتی ہے کہ اے پی ایس پشاور کا جو سانحہ تھا اس ملک کو تبدیل کر چھوڑا, اور اس پہ بھی اسی طرح کی انکوائری کہ آدمی کو یہ تو پتہ چلے کہ ان سوالات کے جواب کیا ہیں, اس پر شروعات ہونی چاہیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل بھی میں اور عمر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.